بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا سے بچنے کے 12 طریقے شریعت کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرے۔ مسند احمد۔ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کی بتائی ہوئی کچھ تدابیر ہے جنہیں اختیار کرنے سے گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ کو یاد نہ کرے اور نہ ہی کسی سے اس کا تذکرہ کرے۔ نمبر 2، جس عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوئے اس عورت سے دوبارہ ملنے، اسے دیکھنے یا اس سے بات چیت کرنے سے مکمل اجتناب کرے، بلکہ اس عورت کے تصور سے بھی اپنے دل و دماغ کو بچائے۔ نمبر 3، کسی نیک اور سچے اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، ان کی مجالس اور بیانات میں آنا جانا رکھے اور ان سے اپنے روحانی امراض اور گناہوں کی اصلاح کرواتے رہے۔ نمبر 4، برے دوستوں، بری صحبت اور گناہوں والے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 5، گھر کو زنا کی دعوت دینے والے آلات، ٹی وی، کیبل، فلموں وغیرہ سے پاک کرے۔ نمبر 6، اگر نوکری یا کاروبار وغیرہ کی ضرورت کی وجہ سے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہو تو ان چیزوں کو تنہائی میں ہرگز استعمال نہ کرے، بلکہ گھر یا آفس میں سب کے نظروں کے سامنے استعمال کرے۔ نمبر 7، اپنے بیوی بچوں پر بھی دین کی محنت کرے اور انہیں نیک ماحول فراہم کرے اور دینی باتوں خصوصاً شرعی پردہ کی ترغیب دیتے رہے اور خود بھی شرعی پردے کی پابندی کرے۔ نمبر 8، گھر میں، باہر، دفاتر وغیرہ میں نامحرم عورتوں خصوصاً رشتہ دار نامحرم عورتوں، بھابی، سالی، ممانی، چچی، تائی، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد وغیرہ سے نظروں کی مکمل حفاظت کرے اور نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کوئی مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں تو وہاں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 9، روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، رونے کی شکل بنانے کی کوشش کرے اور رونا نہ آئے تو شکل بنا کر دعا کرے۔ نمبر 10، جب بھی کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے عذاب دینے اور دنیا و آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوق کے سامنے بھی رسوائی ہوگی۔ نمبر 11، جب بھی وضو کرے تو اچھی طرح سنتوں و آداب کے اہتمام کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے بعد یہ مسنون دعا پڑھا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 12، تمام فرض نمازوں کے بعد باجماعت اہتمام کے ساتھ کثرت سے درج ذیل دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لیا کرے، یا ساری دعائیں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختلف دعاؤں کو مختلف اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تعمل سے کام نہ لیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے
تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی کا۔ اللہ